حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں نے ایک بار یہ سوال آیا کہ حضرت اب ہر بندہ ہی مجذوب بنا پھرتا ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے سوکھا کام یہی ہے، مجذوب ہو جاؤ، نماز سے بھی چھٹی، ہر کام سے چھٹی، سب سے سوکھا کام ہے۔ تو یہ اب نہیں ہے، پیچھے بھی تھا حضرت، تب بھی ایسے معاملہ چل رہے تھے۔ تو حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ حضرت کس طرح پتہ لگے کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ اور حضرت جو مجذوب ہوتا ہے نا اس کو نہیں کوئی ہوش ہوتی، گرمی، سردی، بھوک، پیاس، کپڑا، واسکٹ، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، اس پہ دیوانگی غالب آ چکی ہوتی ہے۔ تو حضرت کس طرح پتہ چلے کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں دیوانہ ہو چکا ہوں، میں ہوش و خرد سے آزاد ہو گیا ہوں، میں مجذوب ہوں، تو اگر چیک کرنا ہو نا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لو۔ مجذوب جس کو کوئی ہوش نہیں ہے حضرت، اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لو۔ اگر تو منہ تمہاری طرف کر لے اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے، کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا اور میں نے حضور کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے۔ تو بھئی اگر دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا کیا ہونا چاہیے؟ اگر دیوانے کا یہ حال ہے کہ اس کو بھی حال میں دیوانگی میں بھی پتہ ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے اور میں نے نبی علیہ السلام کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے، تو آپ پھر خود بتائیں نا پھر ہوش والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس لیے حضرت جی اللہ کرے اللہ ہمیں ان کیفیات میں سے کچھ حصہ عطا کر دے۔ میں کہتا ہوں چلو نہیں یار ایکٹنگ ہی کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی بڑی مقبول ہوگی حضرت، لیکن یہ ہے کہ پتہ لگے کہ واقعی جو ہے نا وہ کسی نے نام لیا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو بڑی تبدیلی ہے۔ میں اس دن حضرت ایک پروگرام میں تھا یہ ڈڈیال، تو وہ پروگرام نا ذرا کھلے میں ارینج کیا گیا کیونکہ میں پہلی بار کشمیر گیا تھا ڈڈیال، وہ بہت جمع غفیر تھا، لوگوں کا بہت بڑا رش تھا، تو کرسیاں لگی ہوئی تھیں، تو سارے لوگ نا حضرت جی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل کٹے یار یہ بندے نے کی نہیں ہے، آخر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں یار تمہیں کس طرح اتنی جرت آ گئی ہے کہ نام نبی علیہ السلام کا لیا جائے اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، ادب کرو حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں ہم واپس آئیں کو تھوڑا سا، جب ان کا نام آئے تو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ واقعی نام آئے، ہماری کیفیات بدل جائیں، ہمارے حال تبدیل ہو جائیں۔ یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رات میں آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، تو ایک گھر میں آپ کو چراغ جلتا دکھائی دیا، تو حضرت تشریف لے آئے کہ اتنی رات کو کیوں چراغ جل رہا ہے؟ تو جب آپ گھر کے قریب آئے نا تو وہاں ایک بڑی بھی نا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ انہوں نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے۔ میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اردو میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت بڑے آنسو بہانے والے تھے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتی ہیں اینڈ پہ، جس فقرے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی حضرت، وہ کہتی ہیں ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بروز قیامت مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ جب اس نے یہ کہا جان نکل گئی حضرت۔ اب رات کا وقت تھا لیکن نہیں برداشت ہوا، آپ نے دروازے پہ دستک دے دی، وہ بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر۔ وہ بڑھیا آگے سے کہتی ہے اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، اس محفل ناچ بس میں نے بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت حضرت۔
لازم نہیں ہے یہ ہوگا تو پھر ہم کو تھوڑا سا نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ محبوب کا نام آیا بس، پھر کوئی۔ اس لیے میں احباب سے کہتا ہوں حضرت ہم کچھ دور نکل گئے ہیں، واپس آئیے تھوڑا جو ہے نا، تھوڑا سا واپس آئیے حضرت، کوئی بھی نہیں حضرت، بس محبوب کا نام آنا چاہیے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا پھر پڑھ، وہ پڑھتی رہی اور آپ سنتے رہے اور آپ روتے رہے۔ اور حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس محفل سے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ آئے نا، اور آپ حضور نبی علیہ السلام کے فراق کے غم میں اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک بیمار رہے، اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ مدینہ والے حضرت کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس لیے حضرت کوشش کریے ہم یہ تھوڑے تھوڑے معاملے جو ہیں نا واپس آئیں حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی، میں اصل میں ہمارے اسٹیجوں میں بڑا کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے نا حضرت جی، ہم تو بس اسٹیجوں پہ آتے ہیں آپ سب کو جنتی کرنے ہیں حضرت جی۔ اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حق بات بیان کرنی چاہیے، لوگوں کا بیڑا گرک نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بڑا بیڑا گرک کر دیا۔ اقبال نے آج سے کم و بیش 70-80 سال پہلے ایک سچ بولا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، محبت اس کو کہتے ہیں حضرت، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہمیں یقین اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا تھا حضرت، کیونکہ محبت ہوتی ہے اسی طرح حضرت۔ محبت میں محب کو اپنا کہاں ہوش ہوتا ہے حضرت، اس کو کیا لگے اپنے آپ سے حضرت، اس کو بس ایک ہی ہوتا میرا محبوب حضرت، اس کو اپنے آپ سے کیا لگے حضرت، اس کو نہیں اپنا ہوتا کچھ بھی حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو آپ نے سن رکھا ہے علماء سے، ایک مقام ایسا آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کی حضور اب آگے نہیں جا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا سوال عرض کر، انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کرنا تھا سور پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی ہے۔ اللہ حضرت جی بس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، کیمرہ لگا ہے۔ اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اب حضور کے ساتھ جا کے جلنا بھی تھا کسی نے، لیکن بس لیکن بزرگ فرماتے اگر وہاں ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے عرض کرنا تھی حضور پاویں سڑ جاؤں گا لیکن میں جانا نہ لیے۔ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں حضرت کو اس دفعہ جو ہے نا کو اندر بھی کو دیوا بال جائے حضرت، کیونکہ حضرت جی جیسے میں نے پہلے کہا نا صوفیہ کی عادت ہوتی ہے سچ بول دینے کی، اس لیے پھر وہ تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے حضرت۔ ایک اور صوفی نے بھی سچ بولا تھا، تنقید اس پہ بھی پھر بڑی ہوئی تھی۔ میں سارے نہیں جملے پڑھوں گا، میں صرف ایک پڑھ دوں گا حضرت جی، کیونکہ حضرت میں اکثر کہتا ہوں کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں موبائل اٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہوا کہ پیچھے سے کلپ کٹے درمیان میں سے چڑھے اور اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹنگ کی مخالفت کر دی۔ اور پھر اہل سنت کا مزاج بھی اسی طرح کے حضرت، کسی نے نہیں دیکھنا ہو بھائی بندہ سننی ہے، کوئی پوچھ کے چی لئی انہیں آخیا کی پھر دے گالی پہ گالی حضرت ہے۔ وہ کوئی بابا تھا تو حضرت اس نے بڑے دکھے دل سے نا دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے صوفی کے دور میں، تو بڑے دکھ سے اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ پوچھا بابا جی وہ کیوں؟ تو جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔